السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین محترم، آج میں آپ لوگوں کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی کہ قدر کی رات کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر فمن حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم۔ بلا شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا، سمجھو وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اس رات کی خیر و برکت سے صرف وہ لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں جو انتہائی بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس رات کی خیر و برکت سے صرف وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو بدقسمت ہو، یعنی کہ اس رات کی بہت زیادہ خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر یعنی العشر الآخرة من رمضان شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب آخری عشرہ یعنی رمضان المبارک کی آخری عشرہ شروع ہو جاتے تو آپ آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے اور ساری رات جاگتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قیمتی رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادت سب سے پہلی بات تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، رات بعد تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہماری جو بھی پریشانی ہے اس رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر جتنے بھی مصیبت پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب پریشانی کو آپ دور فرمائیں۔ یہ رات قیمتی رات ہے،
اس میں ساری دعا قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو گارنٹی دیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، ہم اگر غور کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ 1000 مہینے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قیمتی رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں جتنا ہو سکے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی خیر و برکت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔